السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس رمضان کا پہلا روزہ اور درس کا پہلا دن ہے۔ سب کو جو حاضر ہیں یا دور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک ہو۔ ہمارا جو پروگرام ہے وہ 11:30 بجے شروع ہوتا ہے، اور جسوال صاحب کی طرف سے مجھے یہی مشورہ تھا کہ چند منٹ ٹھہر کے آیا کروں، اتنی دیر میں ان کے رابطے قائم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے عمداً میں چند منٹ لیٹ آیا ہوں، اور روزانہ تقریباً یہی دستور ہوگا۔ کیوں، آپ کا رابطہ ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج سورہ آل عمران کی آیت 180 سے درس شروع ہوگا۔ آپ نے نشان ڈالا ہوا کہ دوسرا تھا نا ملسا والا، میں اسی سے پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلی آیات بھی چند دیکھ لیں، میرا خیال ہے۔ اچھا، آج آیت 180 سے درس شروع ہوگا، اور اس سے پہلی ایک آیت تسلسل کے لیے، تاکہ مضمون یاد رہے، میں اس سے تلاوت شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ کیونکہ یہ درس زیادہ تفصیلی ہوتا ہے، اس لیے آج 3 آیات ہی کی تلاوت کی گئی ہے۔ ممکن ہے اس سے بھی کم کا موقع ملے، مگر بہرحال دراصل قرآن کریم کی سب سے تفسیر کا عمدہ طریق تو یہی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں روایات جو شان نزول کی بحثیں کرتی ہیں، ان کو کلیتاً نظر انداز کر کے قرآن کریم خود جو اپنے مضمون کو اٹھاتا ہے اور ربط کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے، اور سارا ماحول روشن کرتا چلا جاتا ہے، اسی کی روشنی میں آگے بڑھا جائے، اور اس صورت میں کسی روایت کا احتیاج باقی نہیں رہتا۔ مگر بدقسمتی سے ایک ایسا زمانہ آیا مسلمان مفسرین پر جبکہ انہوں نے ہر روایت کے پیچھے ایک ہونے والے واقعہ کی تلاش شروع کر دی۔
بعض واقعات تو ایسے تھے جن کا قرآن کریم نے خود بیان کر دیا تھا، اس میں کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ کچھ تفاصیل معلوم کر سکتے تھے، لیکن اس سے انہوں نے سمجھا کہ ضروری ہے کہ ہر آیت سے پہلے ضرور کوئی واقعہ گزرا ہو، اور جہاں اس واقعہ کی تائید میں کوئی قطعی احادیث، کوئی مربوط سلسلہ نہ ملے، جو راویوں کو مربوط سلسلہ بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، وہاں انہوں نے یہ طریق اختیار کیا، یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، اور کہا گیا کے اندر ہر رتب و یابس کو اکٹھا کر لیا۔ تمام وہ مواقع، وہ محل جن پر مستشرقین اسلام پر شدید حملے کرتے ہیں، یہ انہی تفاسیر سے لیے گئے ہیں، اور مفسرین اپنی طرف سے تو حوالہ دے کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھو حوالہ پیش کر دیا، لیکن ان کا اپنا تقویٰ کا معیار، دیانت کا معیار یہ ہے کہ جب دوسری باتوں میں تحقیق کرتے ہیں، بائبل کے امور میں تحقیق کرتے ہیں، تو ہر قسم کی روایات پر گفتگو کرتے ہیں، ہر قسم کی روایات کی آپس میں چھان بین کرتے ہیں، کھرے کھوٹے میں تمیز کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لغو روایات ہیں، ان کو ہم قبول نہیں کر سکتے، ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی قطعی سند نہیں ہے، اور یہ نسبتاً بہتر مضبوط روایات ہیں اور نفس مضمون سے ان کا تعلق ہے۔ یہ طریق ان کو بھولا ہوا نہیں، اس طریق کا روزمرہ کا استعمال جانتے ہیں، لیکن قرآن کے معاملے میں بلا الا ماشاء اللہ شاید کے طور پر کہیں آپ کو استثناء نظر آئے گا، وہ یہ طریق اختیار کرتے ہیں کہ روایات میں سے اول تو وہ کتب منتخب کرتے ہیں جن میں سب سے زیادہ ہر قسم کی روایات، سنی سنائی، دور کی کہانیاں، اسرائیلی قصے سب شامل ہوں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اکثر حوالے انہی کتب کے دیے جاتے ہیں، اور تاریخ میں سب سے زیادہ پسند واقدی ہے، کیونکہ واقدی سب سے زیادہ رتب و یابس کو اکٹھا کرنے والا ہے، لیکن خود واقدی کی روایات میں اس کی بہت سی کمزور روایات کی واضح تردید موجود ہوتے ہوئے وہ واقدی میں سے بھی پھر وہ گند پسند کرتے ہیں جو سب سے زیادہ کمزور ناقص روایات ہیں، اور ان کے علم کا ماحصل صرف اتنا ہی ہے، یہی ہے مبلغ علم جو ان کی تفاسیر میں آپ کو دکھائی دے گا۔ اس لیے تفصیلی ہر بات پر ان کا جواب دینا بہت بڑی تکلیف دہ ایک کوشش ہے، کیونکہ لغو ذلیل زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرتے اور قرآن کے خلاف اور بھبکیاں مارتے ہیں، لیکن بنا کیا ہے وہی بدنصیبی سے، ہماری بدنصیبی سے، جو مسلمان مفسرین نے اپنی طرف سے علمی دیانت کے ثبوت کے طور پر جو کچھ بھی ان کو ملا اکٹھا کر دیا، اور علمی دیانت کے نام پر کیا ہوگا، لیکن فی الحقیقت یہ ایک محققانہ طریق نہیں تھا۔ تمام وہ روایات جن کی کوئی اصل نہیں ہے، 400 سال کے بعد ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہا گیا، اور پھر روایات میں درایت سے کام نہیں لیتے، وہ روایات خود جھٹلا رہی ہیں ان باتوں کو جو ان روایات میں بیان کی جا رہی ہیں، اور جن قرآن کریم کی آیات پر ان کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ آیات ان کو جھٹلاتی ہیں، لیکن ایک شوق، ایک سلسلہ اس طرز کا چل پڑا تھا کہ بڑا مفسر وہی ہے جو سب سے زیادہ روایتیں اکٹھی کر دے۔ چنانچہ ایسے مواقع پر ہمیں مجبوراً اس جھنجٹ میں داخل ہونا پڑتا ہے، ورنہ کوئی شوق نہیں ہے کہ خام خواہ ان باتوں پر وقت ضائع کیا جائے، جبکہ قرآن کریم اپنی تفسیر خود فرماتا ہے، اور پڑھنے والے کے لیے جو غور کرتا ہے خود روشنی مہیا کرتا ہے۔ کوئی قرآن کریم کا ایسا پہلو نہیں، حصہ نہیں ہے جو خود منور نہ ہو اور منور کرنے والا نہ ہو، اور یہ صفت قرآن کریم میں بار بار کلام الہی سے متعلق بیان ہوئی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اندھیروں میں اتر جانا اور تاریخ کی الجھی ہوئی بے سند روایتوں سے اپنی طرف سے روشنی لے کر قرآن کی روشنی پر ڈالنا،
وہ ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے ڈالے جائیں روشنی پر کہ اس کے دیکھو اب جو تمہیں پہلے صاف نظر آ رہا تھا اب نہیں آئے گا، ہم مطمئن تمہیں کرتے ہیں بالکل۔ یہ طریق ہے مضمونوں کو الجھانے کا، یہ ہے عمومی دستور۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے مجبوراً ہمیں ان باتوں میں جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا وہ کیا کیا قرآن کی تعلیمات کو الجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اسی ضمن میں ہمیں بڑے بڑے اچھے ایسے مفسرین بھی ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے ہی ایسے مفسرین کی باتوں کا، ان کے توہمات کا پرزور جواب دے چکے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ قابل قدر حضرت امام راضی ہیں۔ بسا اوقات ابھی بھی جب میں درس قرآن کے لیے آیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو جو باتیں عام مفسرین کی باتوں کے خلاف میرے ذہن میں ابھرتی رہیں بڑے زور کے ساتھ، جب میں نے نوٹس جو ربوہ سے منگوائے گئے تھے ان کا مطالعہ کیا تو عجیب بات ہوئی کہ الا ماشاء اللہ ہر وہ بات جو میں سمجھ رہا تھا کہ میرے ذہن اس طرف پہلی دفعہ گیا ہے حضرت امام راضی میں ملتی ہے۔ وہ بڑی قوت کے ساتھ اسی دلیل سے جوابی حملہ کر رہے ہیں مفسرین پر کہ تم غلط کہتے ہو، اصل بات یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ روایات بھی بیان کر دیتے ہیں بے شمار جو دوسرے خیالات یہ وہ، اس لیے وہ ایک علوم کا خزانہ ہے، ایسا خزانہ جس میں آخر پر آپ کو صحیح روشنی بھی مل جائے گی۔ اس لیے امام راضی کی تفسیر کبیر سے بہتر میرے علم میں گزشتہ مفسرین میں کبھی کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ اس زمانے کی بعض کمزوریاں انسان کی لا علمی کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں جن کو بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دور فرما دیا، لیکن الا ماشاء اللہ میں یہ تمہیدی بیان دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے حقیقت میں پرانی تفسیروں سے استفادہ کرنا ہو تو ارد گرد ٹھوکریں کھانے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ امام راضی کا مطالعہ کیا جائے، یا زمخشری بھی بہت کئی پہلوؤں سے بڑے روشن دماغ انسان ہے، اور کشاف تفسیر کشاف بھی کئی پہلوؤں سے بہت روشن اور باقیوں کے مقابلے پر روشن تر ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن اور عقل کو الگ نہیں کیا۔ حضرت کشاف کے زمخشری ہے نا، ہاں وہی حضرت زمخشری یعنی کشاف کے مصنف، انہی کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ بہت روشن دماغ ہیں، اور اسی روشنی طبع کے نتیجے میں سب سے زیادہ متہم وہ ہوئے، اور اس زمانے میں لوگوں نے ان کو ملحد قرار دیا، دین سے ہٹ گیا، منحرف، معتزلہ کہا گیا۔ معتزلہ کا مطلب ہے جو عام امت سے ایک طرف ہو گئے، الگ ہو گئے، کفر کے فتوے ان پر لگائے گئے۔ لیکن قرآن کے دفاع میں اور اسلام کے دفاع میں ان سب مفسرین سے بہتر تفسیر ہے جو ان پر اعتزال کا الزام لگاتے ہیں۔ لیکن یہ بحثیں بعد میں ضمناً کہیں نہ کہیں ذکر آتے چلے جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تمہید تھی کہ کن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، اور آپ کو عمومی تعارف ہو جائے تاکہ گزشتہ تفسیروں سے متعلق جو حوالے آئیں گے آپ پہلے سے سمجھ لیں کہ ان کے کیا طریق تھے، کیا وجوہات تھیں جو ان مشکلوں میں وہ مبتلا ہوئے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ مومنوں کو اس حال پر رہنے دے جس پر تم موجود ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے الگ کر کے، جدا کر کے دکھا دے۔ یہ یاد رکھیں، جنگ احد کے تعلق میں نازل ہونے والی جو آیات ہیں اسی سلسلے میں یہ کڑی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، اور اللہ کے لیے یہ بھی ممکن نہیں، یا ممکن تو ہے مگر مناسب نہیں سمجھتا اللہ، یہاں یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، نہ ہی اللہ کو یہ بات شایع نشان ہے لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ،
کہ تمہیں غیب پر غلبہ عطا کرے۔ یہاں یطلعکم کا مطلب اطلاع دینا بھی ہے، اور اطلاع کا مطلب ہے غالب آ گیا، چڑھ گیا اوپر۔ اس لیے سورج کا طلوع ہونا بھی اسی لفظ سے نکلا ہے۔ وہ جو گانا گایا تھا مدینے میں بچیوں لڑکیوں نے آن وسلم کے آمد پر، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہاں طلع کا لفظ وہی تھا، وہ طلوع ہو گئے ہم پر، روشن ہم پر غالب آ گئے ہم۔ اب یہ کوئی چھپی لکی چھپی بات نہیں رہی، ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ اس معنی میں حضرت مسلم موعود نے اسی ترجمے کو ترجیح دی ہے، اور اسی وجہ سے میں بھی اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں، لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ۔ دوسری جگہ قرآن کریم کی آیت میں یظہرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب غالب ہونا ہی ہے، یا غالب کرنا۔ تو ان معنوں میں یہاں وہی مطلب بنے گا، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ۔ اللہ کے لیے یہ، اللہ کو زیب یہ نہیں دیتا، یا اللہ کو شایان شان نہیں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو غیب پر پورا غلبہ عطا کرتا چلا جائے، یعنی تم سب کو نبیوں میں جیسا ایک نبی بنا دے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس کا چاہتا ہے انتخاب فرماتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بس اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ گفتگو بعد میں ہوگی کہ ان دو باتوں کا کیا تعلق ہے۔ یمیز الخبیث کی ذکر چھیڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ یطلعکم علی الغیب کی کیوں بات کر رہا ہے۔ لیکن اس کا پہلی آیت سے ایک تعلق ہے، وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لفظی ترجموں اور تفسیری جو گزشتہ کوششیں ہیں ان کا ذکر چھیڑیں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ گمان ہرگز نہ کریں وہ لوگ جن کو ہم مہلت دے رہے ہیں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے، ان کے نفسوں کے لیے، ان کے اپنے وجودوں کے لیے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں میں اپنے استعدادوں کی انتہا تک پہنچ جائیں۔ لیزدادوا اثما کا مطلب ہے یہ نہیں کہ یوں ہی ہر ایک کو چھٹی ہے جو اتنے چاہو گناہ کرتے رہو۔ ہر شخص کے گناہ کی ایک استطاعت ہے، تکلیف ہے اس کی ایک، اس سے آگے نہیں، اس وسعت ہے ایک، اس وسعت سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتا، اور پکڑ کا وقت وسعت کو چھونے کے ساتھ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں ایک یہ بھی معنی ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر ایک ایسا شخص ہو جو گناہوں میں مبتلا ہو اور ہر قدم اس کا گناہوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہو اور کوئی سزا نہ مل رہی ہو، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک علامت ہے جو اس کی ذات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ میں دیکھو کرتا ہوں جو چاہوں کروں، خدا پکڑ نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کے گناہوں کی استعداد ابھی کافی ہے، اور وہ اپنی استعداد کی حد تک پہنچا کے وہاں مارا جائے گا۔ بس یہی وہ مضمون ہے جو قرآن کریم نے یہاں اٹھایا ہے کہ بیوقوف لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھیں کہ ان کو جو ہم مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ یہ مہلت اس لیے ہے تاکہ وہ گناہوں میں اپنی حد استعداد کو پہنچ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے جو عذاب مقدر ہے وہ رسوا کن ہے۔ رسوا کن سے یہاں مراد یہ ہے، گزشتہ شاید درس میں بھی میں نے ذکر کیا ہو، مگر یاد دہانی کے طور پر اگلے مضمون کے تسلسل کی خاطر میں پھر بیان کرتا ہوں
کہ وہ لوگ جو دنیا میں فخر کرتے پھرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، ان پر دنیا ہی میں رسوائی بھی آیا کرتی ہے۔ اور مراد یہ نہیں کہ ہر فرد بشر پر اس طرح آتی ہے، جب یہ قومی طور پر ایسے مجرم اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو خدا کی پکڑ کا جو وقت آتا ہے وہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، تاکہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ اگلی دنیا کا ہمیں کیا پتہ وہاں کیا ہوگا، اس دنیا میں تو یہ چھٹی کر گئے، مزے کر گئے۔ تو ان کا انجام رسوا کن ہوتا ہے ہمیشہ، جس طرح فرعون کا انجام ہوا۔ تو مراد یہ ہے کہ مہلت جو دی جاتی ہے وہ گناہوں میں حد استطاعت تک جانے کی خاطر، اور پکڑ جو آتی ہے تو وہ اس دنیا میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کر جاتی ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بعد یوں آئے گا کہ یہ لوگ ابھی شامل ہیں تم میں، یہ مراد ہے۔ جن کو مہلت دی جا رہی ہے وہ ان میں ایمان کے دعوے دار بھی ہیں، ان میں کچھ دوسرے بھی ہیں، ملے جلے لوگ ہیں، اور جب تک خدا کی طرف سے وہ تفریق نہ ہو اس وقت تک یہ لوگ شامل رہتے ہیں سوسائٹی میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ تفریق ضرور کرتا ہے، خواہ پکڑ آئے یا نہ آئے۔ پکڑ ضروری نہیں کہ تفریق کے وقت ہی ہو۔ یہ دو الگ الگ مضمون ہیں جن کو کھول کر یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ ان کو مہلت ہے، وہ جو مسلمان کہلا رہے تھے، دھوکے دے رہے تھے، وہ جب تک ان کی انتہا نہ ہو جائے وہ بیچ میں شامل رہیں گے، تو اس سے تو مومنوں کی ذات پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ مومنوں کی جو شخصیت ہے اس میں شکوک پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ کس قسم کی سوسائٹی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ تم فکر نہ کرو، مومن کی جو شان ہے وہ خدا تعالیٰ دوسروں سے الگ اور ممتاز کر کے دکھا دیتا ہے، اور جانتا ہے کہ یہ مومن ہے، اور جاننے کے ساتھ دنیا کو بھی اس علم میں شامل کر لیتا ہے، مگر اس کا ایک طریق ہے۔ اس طریق کے ذریعے تمہیں ان سے الگ کیا جائے گا، خبریں دے کر نہیں۔ یہ جو خیال ہے کہ جو خبریں ہوں کہ فلاں منافق فلاں منافق فلاں خبیث فلاں خبیث، اس تفصیل سے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے کہ خبریں دیتا ہو، مگر فیصلہ یہی ہے کہ مومن کو غیر مومن سے ممتاز ضرور کیا جائے گا، تاکہ اس دنیا میں ہی وہ نتھر کر الگ ہو جائیں۔ اب ہم لفظی طور پر اس آیت کی اہل لغات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یمیزو، ما کان اللہ لیذر المؤمنین وغیرہ، یمیزو کا مطلب ہے ماذا یمیز و میزم و میزہ و امازہ الشیء فرضہ عن غیرہ، علیحدہ کرنا، جدا کرنا۔ کہتے ہیں نا آپ، تمہیں اس کو تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ ذہنی طور پر فیصلے کی طاقت کو، جو بد کو اچھے کو بد سے الگ کر سکتی ہے، اس کو تمیز کہتے ہیں، اور عربی میں تمییز کہتے ہیں یہ طاقت کہ بد کو الگ کر دیا جائے اچھے سے، اچھے کو برے سے الگ کر دیا جائے۔ تو یہ وہی لفظ ہے۔ اس میں ماذا فلان کا مطلب ہے انتقل من مکان الی مکان، یہ لازم معنی بھی پایا جاتا ہے۔ ماذا یمیزو کا ایک مطلب ہے متعدی، دوسرے میں تمیز کر سکے، الگ الگ کر سکے۔ ایک اس کا معنی ہے لازم۔ لازم معنوں میں مطلب ہے خود الگ ہو جائے اور ایک طرف ہٹ جائے، لیکن اس کو لازم بنانے کے لیے باب افتعال بھی قرآن کریم میں استعمال فرمایا گیا ہے۔ امتازو وامتازو ایھا المجرمون، اے مجرم لوگو تم خود الگ ہو جاؤ، ہٹ کر ایک دوسرے ان نیک لوگوں سے جدا ہو کر ایک طرف ہٹ جاؤ۔ تو ماذا یمیز و میزن میں
الگ الگ کرنا، تمیز کرنا، فرق کرنا، یہ معنی ہر استعمال میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعض اور باب ہیں جن میں پھر کچھ اور معنی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن دراصل اسی معنی کی شدت ہے۔ تمیز و انماز و امتاز انفصل عن غیرہ ون ازل، وہ بھی وہی معنی ہے بالکل جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے تمیز کا لفظ، یعنی وہ پھٹ جانے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ میں ابھی آیت آپ کو ابھی سناؤں گا۔ تمیز فلان من الغیظ، اس کا ترجمہ ہے تقطع، کوئی غیظ سے تمیز ہو گیا۔ تو تمیز کا مطلب ہے چونکہ الگ الگ ہونا بھی ہے، بنیادی طور پر یہ معنی ہے، تو پھٹ پڑے کوئی شخص، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یعنی ایسا غصہ آئے کہ وہ غصے والے وجود کو پارا پارا کر دے، جیسے بم پھٹ جاتا ہے۔ اور وہ الگ الگ ہونے کا معنی ان معنوں میں، پھٹ پڑنے کے معنوں کے معنی اختیار کر لیتا ہے۔ المیز والمیز، یہ بالکل برعکس معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ المیز اگر کسی شخص کی صفت بیان کی جائے اور میز کہا جائے کسی کو، تو الشدید العضل، یعنی اتنے مضبوط پٹھوں والا کہ کوئی چیز اس کو پارا پارا نہ کر سکے، اعصاب اس کے اتنے مضبوط ہوں کہ کوئی غصہ، کوئی حد سے بڑھا ہوا جذبہ یا خوف اس کے وجود کو پارا پارا نہ کر سکے، اس کو المیز اور المیز کہتے ہیں۔ سن التمییز، سمجھ بوجھ کی عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الامتیاز، سند امتیاز، فلاں شخص نمایاں طور پر الگ ہو گیا اور غالب آ گیا۔ وامتازو کا لفظ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، قرآن کریم میں آتا ہے۔ حضرت امام راضی نے امام راغب نے یہی سارے معنی بیان کیے ہیں، اس لیے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غیظ کی وجہ سے پھٹ پڑے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وامتاز الیوم، یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، آج کے دن تم الگ الگ ہو جاؤ۔ اب خبیث لفظ کی بحث۔ الخبیث، خبیث کے معنی ہیں نجس، پلید، گندی چیز، اور دراصل یہ طیب کا بالکل برعکس ہے۔ جو کچھ طیب میں پایا جاتا ہے اس کا بالکل برعکس تصور کر لیں تو وہ بعین ہی خبیث بن جاتا ہے۔ تبھی قرآن کریم نے شجرہ طیبہ کے مقابل پر شجرہ خبیثہ کو بیان فرمایا ہے، اور جو صفات ہیں وہ ایک دوسرے سے متضاد اور ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ یہاں چونکہ لیمیز الخبیثہ پہلے خبیث کا لفظ آیا ہے، اس لیے خبیث کی بحث پہلے اٹھائی گئی ہے۔ اس میں جو اہل لغت بیان کرتے ہیں، الرذی، نکمی چیز، منکرہ، جو ناپسندیدہ ہو، ہر حرام چیز، ہر تاج العروض کہتی ہے ہر خبیث اور بری چیز کے لیے صفت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلا کلام خبیث، برا کلام، والحرام السحت یسمى خبیثا، اور بدکا بہت گندا فعل، حرام فعل جو ہے اس کو بھی خبیث کہا جاتا ہے۔ المال الحرام والدم وما اشبہہما مما حرم اللہ، حرام مال اور ناجائز خون اور ان سے ملتی جلتی چیزیں جو بھی اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ وَيُقَالُ فِي الشَّيْءِ وَالْكَرِيهِ فِي الشَّيْءِ الْكَرِيهِ وَيُقَالُ فِي الشَّيْءِ الْكَرِيهِ الطَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ
خبیثن، اور بس بعض دفعہ ایسی چیز کو بھی خبیث کہا جاتا ہے جو کریہ طعم ہے، یعنی جس میں اس کا کھانا بدمزہ ہو، والرائحت، اور خوشبو کے لحاظ سے بھی گندی ہو، بدبودار چیز ہو، مثل الثوم ہے، جس کو پنجابی میں تھوم کہتے ہیں، لہسن کہتے ہیں، یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے، حالانکہ لہسن بدبو دور کرنے والی چیزوں میں سے بھی ہے۔ ایسا خبیث نہیں ہے کہ جس کو الگ ہی پھینک دیا جائے، بلکہ ایسا ایک عجیب خبیث ہے کہ کھانے کی سخت بدبوؤں کو بھی مار دیتا ہے، اس لیے اگر حکمت سے استعمال کیا جائے تو یہ طیب چیز بن جاتی ہے، لیکن ویسے کھا کے اگر کوئی نکلے تو اس بدبو کو خبیث کہا جائے گا۔ بہرحال بعض لوگ لہسن اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ وہ بلڈ پریشر کے متعلق مشہور ہے، وہ گرا دیتا ہے، اور ایسے بعض کھانے والوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پاس سے گزرے تو لہسن کی بدبو آتی ہے، تبھی رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے چیزوں کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ خبیث جزوی طور پر بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا استعمال حرام ہے۔ یہ خبیث طبعی صفات سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا استعمال اگر طیب ہو تو اس خبیث کو بھی اپنے فوائد کے اعتبار سے طیب بنا دیتا ہے۔ بلڈ پریشر میں اس کا استعمال، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بعض گندے بدبودار گوشتوں کو جو فی ذاتہ ہی طیب ہوتے ہیں لیکن بدبو کی وجہ سے خبیث کہلاتے ہیں، ان کو صاف کرنا، مرغابی کی بدبو اور تمام پانی والے جانوروں کی بدبو کا بہت مؤثر علاج لہسن ہے۔ اسی طرح بعض مچھلیوں میں بہت بدبو ہوتی ہے، اس کا بھی لہسن علاج ہے۔ میں ویسے ذکر کر رہا ہوں کہ خبیث، کہ یہ نہ سمجھ لیں کہ جب خبیث کہا گیا لہسن اور اس کو اپنا پیاز کو، تو یہ مطلب ہے کہ یہ حرام ہو گیا، کھانا جائز نہیں، یہ تقویٰ کے خلاف بات ہے، یہ بات یوں نہیں بنتی۔ مولی کو بھی خبیث کہا گیا ہے اس کی بدبو کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں اسی لیے کہا گیا وقیل من اکل من هذه الشجرة الخبیثة فلا یقربن مجلسنا، کہ جو یہ خبیث چیز کھائے ہماری مجلس میں نہ آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ وہاں خبیث سے مراد ہرگز روحانی معنوں میں خباثت نہیں ہے، بلکہ وہی جو مجلس میں بدبو پھیلائے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ الطیب اس کے برعکس ہے۔ طاب الشیء یطیب طابا و طیبا و طیبتا و طبیانا، لذ و زکا، مزہ بہت اچھا ہو اس کا اور بہت پاکیزہ ہو، وہ حسنا وہ حلا، اور اچھا خوبصورت ہو، حسنا خوبصورت نہیں بلکہ ہر چیز میں اچھا، اور میٹھا و جلا و جادہ، پاکیزہ، خوبصورت، شیریں، شاندار، خوبیوں میں بڑا ہوا۔ جادہ کا مطلب ہے بہت ترقی یافتہ۔ اور طابت الارض کے معنی ہیں اکلات، یعنی زمین گھاس سے ہری بھری ہو گئی۔ طابت النفس انبسطت وانشرحت، جی خوش ہو گیا۔ وطاب العیش لفلان، کہ اس کے تو تکلیفیں دور ہو گئیں، اس کی تو موجیں ہو گئیں، اس کی زندگی میں تو عیش ہی عیش ہیں۔ طابت نفسی علیہ، اس کا مطلب ہے میرے دل نے اس سے موافقت اختیار کر لی۔ طیبن کے معنی ہیں ذو الطیبۃ، پاکیزگی والا۔ غیب، الغیب، یہ تو اچھا بھلا سب جانتے ہیں غیب کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات تفصیلی طور پر تو بحث میں نہیں آئی، مگر غیب دراصل ایک نسبتی چیز ہے۔ جو آج کا غیب ہے وہ کل کا حاضر بن سکتا ہے، ایک شخص کا جو غیب ہے وہ دوسرے کا حاضر ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم غیب کہتے ہیں تو انسانی علم کی نسبت سے کہتے ہیں۔ مفردات راغب میں بھی اور دوسری لغت کی کتابوں میں بھی
اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ کی نسبت سے کوئی غیب نہیں ہے، لیکن انسانی نسبت سے غیب ہے، اور ہر چیز حاضر ہی ہے خدا کی نظر میں۔ اگر یہ ترجمہ معنی درست قرار دیا جائے تو اس آیت کا پھر کیا معنی ہوگا؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادہ کا بھی عالم ہے۔ یہ بات دراصل ان علماء کی بات کی تردید نہیں کرتی، بلکہ بندوں کے اعتبار سے کچھ غیب ہیں، کچھ حاضر ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے نزدیک تو کچھ غیب ہیں، میں ان غیبوں کا بھی علم رکھتا ہوں۔ تو دراصل یہ متضاد باتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم اس نقطۂ نگاہ سے عالم الغیب قرار دیتا ہے خدا تعالیٰ کو کہ وہ چیزیں جو ہر دوسرے کی نظر میں غیب ہو سکتی ہیں، کسی آنکھ سے، کسی ذو شعور سے، وہ سب باتیں اللہ کے علم میں ہیں، اور حاضر جو ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہیں۔ اس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ حاضر کا علم ہونا بظاہر یہ بتاتا ہے کہ کوئی خاص کمال نہیں ہے، مگر اکثر ہم ایسے ہیں کہ ہمیں حاضر کا بھی علم نہیں ہوتا۔ دیکھتے دیکھتے کوئی ہاتھ کی صفائی کر جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا، آنکھوں کے سامنے کرتب دکھانے والے کرتب دکھائے جاتے ہیں، اور وہ حاضر ہوتا ہے اور اس کے باوجود ہمارے لیے غائب رہتا ہے۔ تو حاضر کا علم بہت ہی بڑا دعویٰ ہے، معمولی دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ اکثر حاضر بھی غیب ہی ہے، اور ہر انسان، ہر ذی شعور کی نسبت سے حاضر کسی حد تک غیب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عالم الغیب و شہادہ میں جو شہادت کی بات ہے وہ دراصل حاضر کی گواہی ہے، کہ وہ ہر حاضر، ہر موجود چیز جو کھلم کھلا دکھائی دیتی ہے اس کو بھی اس طرح دیکھتا ہے جیسے تم لوگ نہیں دیکھتے، کیونکہ تم جب دیکھتے ہو تو ان میں بھی کچھ غیبوبیت کے پردے پڑے رہ جاتے ہیں۔ مفردات راغب نے غیبت کا ذکر بھی کیا ہے اسی لفظ کے اندر، کہ غیبت وہ ہے جو انسان موجود نہ ہو، اس کے خلاف نامناسب باتیں کوئی کرے اور بد باتیں کرے۔ اور پھر الغیابہ کا ذکر کیا ہے، غیابات الجب قرآن شریف میں آتا ہے، وہ کنویں کی چھپے ہوئے جگہیں جہاں نظر نہیں پڑتی۔ اور پھر غابہ کا ذکر کیا ہے، جنگل، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ جنگل میں چھپنے کی بہت جگہیں ہوتی ہیں، اکثر ڈاکو بھی جنگل میں پناہ لیتے ہیں، جانور کئی قسم کے جنگلوں میں جا کر پناہیں ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز جو غائب ہو یا غائب کرنے کی طاقت رکھتی ہو، غائب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہو، ان سب کے لیے لفظ غیب استعمال ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اور اس کے علاوہ تمام لغات نے بہت اس کی تفصیل سے بحث اٹھائی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں کہاں کہاں غیب السماوات آتا ہے، وعد الرحمن عبادہ بالغیب ذالک من انباء الغیب، اس کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہاں غیب کے وہ معنی جو میں بیان کر چکا ہوں، انہیں کتابیں یہ سارے معنی ہیں۔ من یخافہ بالغیب ویخشون ربہم بالغیب، یہ آیات بھی غیب کی مثالوں میں دی گئی ہیں۔ اس میں یہ بات غور کے لائق ہے کہ یخافہ بالغیب سے کیا مراد ہے۔ بسا اوقات انسان خدا تعالیٰ کو موجود نہیں دیکھتا، اور اکثر گناہوں کی تحریک خدا کی انسان کی نظر سے غیبوبیت کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ میں خدا کے ان بندوں کا ذکر ہے، ان پر بھی غیبوبیت کے وقت آتے ہیں، مگر چونکہ وجود پر کامل یقین ہے اس لیے غیبوبیت کی حالت میں بھی گناہوں سے بچتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہماری نظر کے سامنے ہو یا نہ ہو مگر خدا پردوں میں موجود ہے،
اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اس کو غیب سمجھ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ یوسف والی آیت میں بیان کر چکا ہوں. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ دلچسپ زیادہ تفسیر کی محتاج آیت ہے، اس کو اس وقت یہاں چھوڑتے ہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے. یشتبی کا مطلب ہے چننا، اور دراصل جبا اور جبایا الماء فی الحوض، جبل ماء فی الحوض کا مطلب ہے اس نے حوض میں پانی جمع کیا. بڑے حوض کو جابیہ بھی کہا جاتا ہے. وَجِفَانٍ کالجواب قرآن کریم میں آتا ہے. حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے لگن عطا کیے تھے گویا وہ چھوٹے چھوٹے تالابوں کی طرح تھے، حوض ہوں جتنے بڑے. اور جببت الخراج جبابتاً جبایتاً کا محاورہ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے مال خراج جمع کرنا. الاشتباع کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ آیَةٌ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، کہ جب کوئی آیت ان کی مرضی کے مطابق جب وہ سمجھتے ہیں کہ آنی چاہیے نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، اس نے اکٹھی کیوں نہ کر لی. اجتبیتا میں وہ کوشش جس کے ذریعے پانی اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو بھی اجتباع کے معنوں میں اجتباع کے لفظ کے تابع بیان کیا جاتا ہے. تو مطلب ہے کہ یہ ادھر سے اکٹھی کیوں نہیں کر لیتا، یعنی اس نعوذ باللہ من ذالک اس گڑھے کی طرح ہے جہاں سارے پانی بہہ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ خبریں لوگوں سے اکٹھی کرتا پھرتا ہے. تو یہ آیت کیوں نہ بنا لی اس نے خود اس طریقے پر. قرآن کریم میں مکے کے متعلق آتا ہے وَأَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ. یجبا الہ میں ان مختلف نعمتوں کا، پھلوں کا اور دوسری نعمتوں کا بیت الحرام کی طرف یوں چلے آنا جیسے گڑھے کی طرف ایک پانی بہتا ہے از خود طبعاً. تو اس میں کسی محنت، کوشش، کسی تحریک کا کوئی موقع نہیں، کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مکے کو وہ کشش دے دی ہے جیسے نچلی چیز پانی کی کشش رکھتی ہے. بس یہ نعمتیں ہمیشہ خود بخود گویا خودرو طریق پر بیت الحرام کی طرف چلی آئیں گی اور چلی آتی ہیں. اب آئیے شان نزول کی بحث. بعض کفار نے یہ سوال کیا تھا کہ سب نبی کیوں نہیں، صرف محمد کیوں نہیں ہے نبی ہیں. یہ فضول بات ہے، کسی سوال کی ضرورت ہی کوئی نہیں. گویا کہ اللہ اس کفار کے سوال کا جو انتظار کر رہا تھا اور جواب دیا. یہ اس مضمون میں اس بحث کی ضرورت کوئی نہیں ہے. دیکھیں قرآن کریم فرما رہا ہے، پہلی بات یہ فرما رہا ہے کہ مومنوں اور دوسروں میں تمیز فرمائے گا، اور دوسری بات یہ فرما رہا ہے کہ غیب تمہیں ضروری نہیں کہ ہر شخص کو اللہ غیب پر غلبہ عطا کرے. غیب پر غلبہ دراصل حقیقی تمیز ہے جو ہر ناقص چیز سے، ہر اعلیٰ چیز جو روحانی طور پر اعلیٰ ہے اس کو ممتاز کر دیتی ہے، اعلیٰ چیز کو ناقص سے ممتاز کر دیتی ہے. وحی الہی اصل تمام امتیازات کی جان ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، ورنہ اچانک غیب کی خبروں کا کیا ذکر ہوا اور رسالت کا کیا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وحی سے ہی انبیاء ممتاز ہوتے ہیں، لیکن
یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی انبیاء کے پیچھے چلتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ بعین ہی اسی طرح وحی الہی کے اور غیب کے غلبے کے ذریعے ممتاز کیا کرتا ہے۔ حصہ رسدی وہ یہ فیض پاتے ہیں، اور چونکہ نبی ممتاز ہوتا ہے اس لیے اگر تم ممتاز ہونا چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو، اور نبی غیب کی خبروں سے ممتاز ہوتا ہے، اور غیب کی خبریں مراد ہیں جو اپنے نفس سے نہیں بناتا بلکہ لازماً عالم الغیب کی طرف سے اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو اس میں نفس کی حکایات کی نفی ہو گئی، اور کلیتاً نبی کی وحی کی پاکیزگی اور اس کے امتیاز کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ملتا ہے اس میں دراصل، اور پہلے مضمون کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے۔ اتنا گہرا علمی تعلق ہو، ایسی برمحل بات ہو جس میں قرآن خود اپنے مضمون کو کھول رہا ہو، تو یہ باتیں شروع ہو جائیں مفسرین کی طرف سے کہ بعض کافر یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ یوں کیوں نہیں ہوتا، یوں کیوں نہیں ہوتا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ قرآن کے مضمون پر روشنی ڈالنے والی بات نہیں، روشنی تو قرآن خود اپنے مضمونوں پہ ڈال رہا ہے، ان کے اوپر پردے ڈالنے والی بات ہے۔ اور انہی بحثوں کی وجہ سے دشمنان اسلام یا محروم رہ گئے سمجھنے سے، یا ان کو موقع ملے کہ وہ پھر بڑے سخت جارحانہ حملے کریں۔ کہتے ہیں ہم کیوں نہیں نبی، سارے کہتے تھے ہم کیوں نہیں نبی، محمد کیوں نبی ہے صرف، اور یہ بات اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ تمام مسلمان یہی اعتراض اٹھائے، یہی بات لیے پھرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو انکسار میں اس حد تک تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جزوی مماثلت کے تصور سے بھی وہ ڈرتے تھے، اور ہر پہلو سے اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے ممتاز سمجھتے تھے۔ ان کے دلوں میں تو ان خیالات پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کیوں نبی نہیں، سب یہ کیوں نبی بنا؟ یہ تو سارے ان اہل کتاب کی تاریخ کے خلاف بات ہے۔ اس لیے اہل کتاب کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھنا نہیں چاہیے تھا، اور کوئی سند نہیں ہے کہ ایسا سوال اٹھا ہو اور انہوں نے بات کی ہو۔ اس لیے یہ ان روایات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ فرضی روایات ہیں۔ روح المعانی نے بھی اس بات کو لیا ہے۔ ابوالکلام صاحب آزاد لکھتے ہیں کہ اللہ مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ تو ضرور کر دیتا ہے، ضرور علیحدہ کر کے دکھاتا ہے، مگر منافقوں کا ذکر نام بنام نہیں کرتا۔ یہ اس کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ تمام منافقوں کا ذکر کرے۔ اب اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ وہ سمجھتے ہیں غیب کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر مومن کو منافقوں کے نام نہیں بتاتا۔ اور یہ ایسی چھوٹی سی بات قرآن کریم اور خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، یہ اس کی کسر شان ہے۔ اس لیے ان باتوں کو جب آپ پڑھیں کہیں تو بالکل اہمیت نہ دیا کریں، اور چونکہ عادتیں بن گئی ہیں بعض مفسرین کی، وہ ایک دوسرے کے پیچھے چل کر یہ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، اس لیے آئندہ سب کتابوں میں ان کے اثرات آپ دیکھتے ہیں۔ عجیب و غریب روایات جو اس سلسلے میں روح المعانی کے سید محمود العلوسی صاحب نے اکٹھی کی اور بیان کی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت پیش کی گئی جس طرح آدم کے سامنے پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون ایمان لایا اور کس نے انکار کیا۔ یعنی قیامت تک کے لیے امت کے منکرین کی تفصیلی نام بھی بتائے گئے اور ایمان لانے والوں کے تفصیلی نام بھی بتائے گئے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کی گئی ہے جو ہرگز قرآن کریم کی بیان فرمودہ صفات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، بلکہ واضح طور پر اس سے متصادم ہے۔ کہتے ہیں پس جب یہ خبر منافقین تک پہنچی تو انہوں نے استہزاء کیا اور کہا کہ محمد جانتا ہے کہ اس پر کون ایمان لایا اور کس نے کفر کیا، اور ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتا۔ جب انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تو کہتے ہیں تب یہ آیت نازل ہوئی۔
عجیب و غریب بات ہے۔ دوسری ہے قریش سے کہا کہ اے محمد، قریش نے کہا اے محمد تو سمجھتا ہے کہ جو تیرا مخالف ہے وہ آگ میں ہے اور خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور جس نے تیرے دین کی پیروی کی ہے وہ اہل جنت میں سے ہے اور خدا اس سے راضی ہے، بس تو ہمیں آگاہ کر کون تجھ پر ایمان لایا اور کس نے کفر کیا ہے؟ تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اب آپ نے تضاد دیکھا ہے اس میں اور اس آیت میں کتنا نمایاں تضاد ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے گویا ان کے جواب میں کہ تمہیں نہیں بتایا جائے گا۔ وہ تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمیں براہ راست جواب دے، وہ تو نبی سے پوچھ رہے تھے کہ نبی کے متعلق خدا کہتا ہے کہ اس کو علم غیب دیا گیا ہے، ہم اس نبی سے پوچھتے ہیں، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اقرار کر رہا ہے ان کے نزدیک کہ ہاں اس نبی کو علم دے دیا گیا ہے۔ اگر علم دے دیا گیا ہے تو بتاتا کیوں نہیں؟ اس آیت میں نبی کے بتانے کا کہیں انکار ہی نہیں ہے کہ نبی کو تو علم ہے لیکن وہ نبی لوگوں کو نہیں بتاتا۔ اس آیت میں تو یہ ذکر ہے کہ اللہ ہر شخص کو براہ راست مطلع نہیں فرماتا، مگر جتنا غیب پسند فرمائے اس پر نبی کو غلبہ عطا کرتا ہے، اور پھر نبی آگے لوگوں سے بیان کرتا ہے، کیونکہ نبی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو خدا سے سنے اور لوگوں کو خبریں دے۔ اگر وہ رسول ہے تو پیغام سنتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے، اپنے پاس تو رکھتا ہی کچھ نہیں۔ وہ مما رزقناہم ینفقون کی بہترین زندہ تفسیر نبی ہوتا ہے، ہر فیض جو خدا سے پاتا ہے وہ آگے بیان کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو ان کا مطالبہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی ہمیں بتائے، اور دوسری طرف کہتے ہیں اللہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ اندرونی تضاد آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ یہ روایات اس لحاظ سے واضح طور پر غلط ہیں کہ قرآن کریم کے مضمون سے متصادم ہیں، اور جن باتوں میں کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کی معیت بن جاتی ہیں یہ روایتیں۔ اب یہ بھی ایک بحث اٹھی ہے کہ مخاطب کون ہیں اس میں۔ ابن عباس اور اکثر مفسرین کے نزدیک مخاطب کفار اور منافقین ہیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اس میں مخاطب کون ہے؟ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب۔ مفسرین اکثر کہتے ہیں کہ کفار مخاطب ہیں کہ تمہیں الگ نکال کے پھینکا جائے گا، لیکن علامہ زمخشری وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس تبدیل کہ انہوں نے کافروں کی صرف یہ فرق کیا کہ کافر سے مراد منافق ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مخاطب کون ہے، اگر تو یہ سوال کرے تو میں کہوں گا اس آیت میں منافقین اور مخلصین میں سے ہر دو مخاطب ہیں، اور یہی بالکل معقول بات ہے، بڑی واضح اور روشن بات ہے کہ یہاں جب مومنین کو غیر المومنین سے ممتاز کرنے کا ذکر ہے تو لازماً دونوں مخاطب ہیں، اور منافقین والی بات بھی امام زمخشری کی درست ہے، کیونکہ جو مومنوں میں مل جل کر ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بیچ میں سے جھوٹے ہیں، ان کی تفریق کی بحث ہوگی، نہ کہ ان کافروں کی جو ویسے ہی الگ ہیں، پہلے ہی الگ بیٹھے ہیں، وہ کب اپنے آپ کو مومن قرار دیتے ہیں۔ تو اس پہلو سے حضرت علامہ زمخشری کی بات، ان کی تفسیر درست اور قابل قبول اور قرآن کریم کی آیت کے عین مطابق ہے۔ اور اگلی بات بھی بہت عمدہ اور صحیح سمجھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ نام لے کر بتائے گا، وہ تو انکار، اللہ تعالیٰ یہ نام لے کے ایسی باتیں نہیں بیان کیا کرتا۔ نبی کو جو غیب کی خبریں دیتا ہے وہ بھی اور مضمون ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کو بتا کر پھر ان کی تمیز کروائے گا، کیونکہ نبی اگر کہہ بھی دے گا تو منافق مانیں گے کب؟ اور ہر ایک کہے گا کہ خام خواہ ایک ہم پر الزام عائد کر دیا گیا ہے خدا کا بہانہ بنا کر۔ وہ کہتے ہیں اصل مقصد یہ ہے تم کو ایسی مشکلات میں ڈالے گا جس پر صرف مخلص لوگ ہی صبر کر سکیں گے، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد اور نفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے آزما لیا ہو،
یہ بہت ہی عمدہ مضمون اور عین اس سیاق و سباق کے مطابق ہے. یعنی جنگ احد میں ابتلا آئے تھے اور اس ابتلا کے نتیجے میں بہت سے منافق بالکل کھل کر الگ ہو گئے، اور اس ابتلا کے نتیجے میں بعض گروہ کے گروہ الگ ہوئے، بعض لوگوں کے دل میں دبی ہوئی خبیثانہ باتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں. لیکن یہ ابھی پورا مضمون مکمل نہیں ہوا. یہ آیت یہ تنبیہ فرما رہی ہے کہ دیکھو تم میں ابھی بھی ایسے موجود ہیں جو دل سے پوری طرح پاک صاف ہو کر تمہارے ساتھ نہیں ہیں. آئندہ بھی آزمائشیں آئیں گی، اور ان آزمائشوں میں کھرے الگ کیے جائیں گے اللہ کی طرف سے، اور کھوٹے الگ کیے جائیں گے. کھرے اس بنا پر الگ ہوں گے کہ وہ خدا کے اس رسول پر کامل ایمان رکھتے ہیں جو عالم الخدا غیب خدا کا رسول ہے. اس لیے یہ مطالبے نہیں کرتے کہ ہمیں بتاؤ، ہمیں دکھاؤ. یہ مطالبہ ہی دراصل بے ایمانی کا ثبوت ہے. جس طرح بائبل میں آتا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک ہم جہرتاً اللہ کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو وہی کفر کی فطرت جو پہلے بھی تھی، آج بھی اسی طرح ہے. تو مومن یہ مطالبہ کرتے ہی نہیں، ان کے دل میں وہم و گمان بھی نہیں آتا. اس لیے وہ اگر آزمائے جاتے ہیں تو ایمان پر صداقت کی پہچان ان کا ثابت قدم ہونا ہوتا ہے. وہ اگر آزمائے جاتے ہیں تو اس غرض سے کہ ہر ابتلا میں ان کا ثبات قدم، ان کا لغزشوں میں مبتلا نہ ہو جانا، ان کو ان سے جو ٹھوکریں کھاتے اور لغزشوں میں پڑ جاتے ہیں ان سے وہ الگ کر کے دکھائیں. وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خبیث سے مراد کافر اور طیب سے مراد مومن ہے، اور ان میں تمیز کرنے والی چیز ہجرت اور جہاد ہے. یہاں ہجرت اور جہاد کو بیچ میں یہ خام خواہ یوں ہی لے آئے ہیں. عمومی مضمون ہے، جاری و ساری. ہمیشہ ابتلا کے وقت خواہ وہ کیسا ہی ابتلا ہو لوگ آزمائے جاتے ہیں، ورنہ ہجرت کرنے والے جو تھے وہ تو موجود تھے، اس کے علاوہ اور بھی آ ملے تھے. تو صرف ہجرت یا جہاد مراد نہیں ہے، جہاد کے علاوہ بھی تو ابتلا آتے رہے ہیں. ایک تمیز کے معنی یہ بھی لیے گئے ہیں، تمیز کے کہ جب مومنوں کے اندر بھی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اور پوری طرح بعض دفعہ وہ پاک نہیں ہوتے، تو ابتلا یہ فائدے بھی دیتا ہے کہ چھپی ہوئی اندرونی کمزوریوں کو دور کر کے جس طرح دھوبی کپڑوں سے داغ الگ کرتا ہے، اس طرح وہ الگ کر ابتلا ان داغوں کو جو چوٹیں پڑتی ہیں ان پر بالکل الگ کر دیتا ہے، اور وہ پوری طرح پاک صاف ہو کر ستھرے نتھرے ہوئے دکھائی دینے لگتے ہیں. یطہرکم کا جو وعدہ قرآن کریم میں ہے اہل بیت سے، اس میں بھی بہت سے مضامین ہیں، اور یہ وعدہ بھی ہے کہ تم رسول کی طرح کامل تو بہرحال نہیں ہو، مگر رسول سے تعلق کے نتیجے میں اللہ کا ایک خاص فضل تم پر ہوگا اور بطور خاص تمہاری تطہیر کی جائے گی، اور کئی ابتلاؤں کے نتیجے میں تم نثر کر پاک صاف ہو کر ابھرو گے، اور تمہارا ثبات قدم تمہیں دوسروں سے ممتاز کر دے گا. تو یہ مضمون ہے جو بالکل درست اور چسپاں ہونے والا مضمون ہے. اس آیت اس ماحول پر چسپاں ہونے والا مضمون ہے. حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ جنگ احد کے تعلق میں تمام وہ منافقین خبیث تھے جو جہاد میں حصہ لینے سے روکتے تھے. پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا ابتلا آیا اور مسلمان جو سچے تھے، مومن تھے، ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ جب بدر صغریٰ
کے لیے ان کو بلایا گیا تو بلا امتیاز تمام کے تمام سچے مومن اور مخلصین روانہ ہو گئے اور ثابت کر دیا کہ جو وقتی لغزش تھی اس کو خدا نے اسی ابتلا سے دھو دیا ہے، اور ان کا پاک صاف ہونا جنگ احد ہی نے خود دکھا دیا تھا۔ تو یمیز الخبیثہ کا ایک ثبوت اس مضمون کا کہ خدا ایسا کرتا رہتا ہے جنگ احد ہی میں موجود ہے۔ یہ عجیب و غریب باتیں پھر تفسیر بحر المحیط میں بھی ابو حیان نے اکٹھی کر لی ہیں۔ زجاج کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ کفار نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم سب نبی بن جائیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بالکل بے تعلق بات ہے، جنگ احد کے مضمون کو مختلف پہلوؤں سے کھول کر نتھار کر پیش کیا جا رہا ہے، خدا کی ایک جاری سنت بیان کی جا رہی ہے، اس کا کسی منافق، کسی کافر کے کسی سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام راضی بھی یہی بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فرق کا ظاہر ہونا جائز نہیں، اس طرح جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو غیب سے اطلاع دے کہ فلاں منافق ہے، فلاں مومن ہے، فلاں جہنمی ہے، کہتے ہیں بحث ہو ہی نہیں رہی یہاں۔ اللہ تعالیٰ کی جاری سنت یہی ہے کہ وہ عوام الناس کو اپنے غیب سے اطلاع نہیں دیتا، بلکہ اس امتیاز کو جاننے کا طریقہ ویسے ہی امتحانات اور آزمائشیں ہیں جیسے پہلے لوگوں پر آتے رہے ہیں۔ ان ابتلاؤں میں موافق اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ جہاں تک غیب پر اطلاع دینے کا طریق ہے تو وہ خاصہ ہے انبیاء کا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ یہاں حضرت امام راضی لفظ رسل کا جمع ہونا بھی نوٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ خیال کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی تھی، وہ ہمیں منافقوں کا حال بتائے، اس کا بطلان اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے تو ایک جاری سنت رسل کے متعلق بیان فرمائی ہے، اور ازل سے یہ سنت جاری ہے اسی طریق پر۔ تو کہتے ہیں آمنوا باللہ و رسل ہی فرمایا ہے، ورسل ہی اس لمحہ کے لیے بھی رسول ہی کا لفظ نہیں، یا فرمایا ورسل ہی، اس لمحہ کے لیے بھی، اس لمحہ سے مراد ہے اس وقت کے لیے بھی، رسول ہی کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ رسول ہی فرمایا ہے۔ اور یہ وہ طریق ہے جو انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی نبوت کا کہ اقرار تک پہنچاتا ہے، یہ دشمنوں کو عاجز کرنے والا ہے، اور یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ظاہر ہو چکا ہے۔ بس ہر نبی کی نبوت کا اقرار واجب ہے، اسی لیے فرمایا وہ رسول ہی، اس سے مقصود تنبیہ کرنا ہے۔ خاص آگے بات نہیں حضرت مسلم موعود نے وہ یظہرہ کا ذکر فرمایا ہے دوسرے مقام پر، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یطلع کا بھی غالب آنے والا معنی پیش نظر ہے یہاں، اور عام اطلاع نہیں ہے۔ اور یہ بحث حضرت مسلم موعود نے بہت برمحل اٹھائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا معنی عام اطلاع ہو تو کسی غیر نبی کو سچی خوابیں، رویا، کشوف کے ذریعے یا الہام کے ذریعے کوئی غیب کی خبر نہ ملے، حالانکہ خدا تعالیٰ کے جاری دستور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک کہ امت میں کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو غیب کی خبریں اللہ کی طرف سے بتائی گئیں، مگر اظہار غیب نہیں ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر بڑی تفصیل سے
روشنی ڈالی ہے اور فرمایا ہے کہ غیب کی خبروں کے لحاظ سے مجھ پر نبی کا لفظ اطلاق نہیں پاتا، محض غیب کی خبروں کے لحاظ سے۔ امت میں تو دستور چلا آ رہا ہے، وہی جاری ہے۔ پہلے بزرگوں میں نہ صرف دعوے موجود بلکہ ان کے ثبوت موجود ہیں کہ خدا ان سے کلام فرماتا رہا، رویا، کشوف اور الہامات کے ذریعے۔ مگر اگر کثرت ہو، یہاں تک کہ یوں لگے کہ غیب پر غلبہ سا ہو گیا ہے، جب اس کثرت سے ہو تو پھر لفظ نبی کا اطلاق ممکن ہے، اور اسی کی ایک قسم محدث ہے۔ یعنی محدث کے لیے بھی، محدث کی تعریف میں بھی یہ بات داخل ہے کہ اسے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں عطا فرمائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو محدثین گزرے ہیں وہ بھی دراصل انبیاء کی قسمیں ہی ہیں، لیکن ان کو نام اس لیے نہیں دیا گیا کہ امت محمدیہ میں اس نام کے لیے ایک ہی شخص مقدر تھا جس نے مسیح موت کے طور پر ظاہر ہونا تھا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر تو فرمایا، نبیوں کا مرتبہ تو دے دیا ان کو، لیکن نبی کا لقب نہیں دیا، کیونکہ اس کے لیے خدا تعالیٰ کی تقدیر میں امت محمدیہ کی عالمگیر وسعت کے پیش نظر ایک خاص مقام کا انسان چاہیے تھا جو عالمی جہاد شروع کرے بس، اور عالمی خبروں سے نوازا جائے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں جب یہ خبر ملتی ہے کہ کوریا کی نازک حالت اور ایک مشرقی طاقت، اور زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار۔ اب کہاں قادیان، کہاں اس زمانے میں قادیان کی شہرت، اب دنیا میں مشہور ہوا ہے بہت زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولویوں کو اس نوکری پہ لگایا ہوا ہے۔ ہر احمدی کو قادیانی کہتے ہیں، ہر جہاں کرتے ہیں اپنی طرف سے تعاقب، قادیانی کہہ کے اس نوکری پہ مفت کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں ان کی، کہ وہ قادیان کہہ کے ساری دنیا میں مشہور کرتے ہیں۔ مگر اس زمانے میں جب کہ قادیان خود ایک غیر معروف سی جگہ تھی، پنجاب میں، ہندوستان میں لوگ جانتے نہیں تھے کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ مسیح موعود کو بتا رہا ہے کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار، اور زار روس کا عصا آپ کے ہاتھوں میں تھمایا جاتا ہے، اس میں نالیاں ہیں، اس میں ریت کے ذروں کی طرح دیکھتے ہیں احمدیوں کو روس میں پھیلا ہوا۔ روس سے مراد رشیا نہیں بلکہ USSR کی ریاستیں ہیں اس زمانے میں، اور ابھی بھی اکثر عام طور پر روس سے مراد رشیا نہیں لیا جاتا بلکہ یونائٹڈ سوویت ریپبلک کو روس کہا جاتا ہے۔ بس ان معنوں میں روس سے مراد سارا وسیع روس ہے۔ اور کوریا کی بات، پھر جاپان کے قصے، اے جزائر کے رہنے والو تم بھی امن میں نہیں ہو، پھر یورپ اور امریکہ کی باتیں، یہ کس محدث کے الہاموں میں ملتی ہیں؟ کوئی نکال کے دکھائے؟ اشارتاً بھی نہیں۔ محدث ضرور ہیں، انبیاء کی شان پانے والے ہیں، مگر بنی اسرائیل کے انبیاء کی شان پانے والے جو اسرائیل تک محدود ہیں۔ بس وہ محدث اگر نبی تھے تو اپنے اپنے دائرہ میں محدود تھے، اپنے اپنے مخاطبین کے لیے اللہ کے جلوے دکھاتے تھے، یعنی خدا سے فیض پاتے تھے غیب کا، اور طرح طرح سے برکتیں حاصل کر کے آگے پھیلاتے تھے، مگر محدود دائروں میں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے جو لفظ نبی رکھا گیا، اس کی محمد رسول اللہ سے نسبت ہے، بنی اسرائیل سے نسبت نہیں ہے۔ ان محدثین کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی، مگر جزوی تھی، اس حد تک جزوی کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی یاد دلانے والے تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی شوکت کی یاد نہیں دلاتے تھے، کیونکہ ان سے وہی بھی ان کو وہی بھی اتنی ملی جو محدود دائرے کی تھی، اور عالمی وسعت کی وہی نہیں تھی۔ بس اس پہلو سے اتنا نمایاں فرق ہے، اور اتنے واضح دلائل ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے حق میں کہ دشمن جو چھوٹی چھوٹی کمینی باتوں میں پڑھ کے حملے کرتا ہے، اس کو ان
آفاقی دلائل کی طرف بلائیں، اس کو متوجہ کریں کہ بتاؤ تو صحیح کہ ہم پیچھے جو گزشتہ بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے صاحب کشف، صاحب الہام لوگ، انہوں نے عالمی طور پر کیا باتیں بتائی ہیں۔ قرآن کو دیکھو تو عالمی خبروں سے بھرا پڑا ہے، آئندہ زمانے کی خبروں سے بھی، کل عالمی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ جو امریکہ میں واردات ہونی تھی اس کا بھی ذکر ملتا ہے، سمندروں کے ملائے جانے کا ذکر ملتا ہے، عجیب و غریب اس زمانے کے لحاظ سے ناممکن الوقوع باتیں قرآن کریم کل عالم اور کل زمانوں کی کرتا ہے۔ پس وہ وجود جس کو خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ایسا حصہ دینا تھا کہ اس کے الہامات، اس کے وحی، اس کی کشوف میں بھی عالمی نوعیت کی خبریں آنی تھیں، وہ ایک ہی وجود ہے۔ اور جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا کھلا کھلا دعویٰ ہے، لوگ علماء زور لگا کے نکالیں تو صحیح، اور کہاں ہے وہ وجود جس نے خدا سے غیب کے علوم پا کر عالمی خبریں دی ہوں؟ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اگر تم ایمان میں سچے ہوگے اور نیک عمل کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے لامتناہی اجر ہے۔ اب میں نے مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر چھیڑا تھا، کوئی بے محل نہیں، بلکہ باقی مفسرین کی تو اکثر وہی باتیں ہیں جو دہرائی جا رہی ہیں، ان کو میں سر دست اب چھوڑتا ہوں۔ بعد میں اگر ضرورت پڑی تو بعض دشمنان کا ذکر پھر کریں گے۔ اس وقت میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس مضمون کا رسالت سے شروع ہی سے گہرا تعلق ہے۔ وما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو کر پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا تھا۔ یہ ایک جاری مضمون ہے کہ جب بھی مومنوں کی سوسائٹی میں منافقین داخل ہونے شروع ہو جائیں اور اشتباہ عام ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر خدا نے اس مذہب کو زندہ رکھنا ہو تو نفاق کو ایمان سے ضرور الگ الگ کرتا ہے، اور اس کا طریق نبوت ہے۔ نبوت کے بغیر یہ تمیز ممکن نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے بیان کرتے وقت اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی میں بلانے والا بار بار فرماتا ہے، یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے یہ رسول۔ پس رسالت ہی تمیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہاں تمیز کے ذکر میں سب سے بڑی بات جو پیش فرمائی گئی وہ رسالت ہے، اور فرمایا ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو رسالت ملتی ہے اور یہ لوگ ممتاز ہوتے ہیں، بلکہ کسی کو رسالت ملتی ہے اس کو غیب کی خبریں عطا کی جاتی ہیں، ایسے غیب کی جو بہت دور دور کے حالات سے تعلق رکھتا ہے، بہت دور دور کے علاقوں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو ان کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے کیا کہہ رہا ہے اور کیسی باتیں کر رہا ہے۔ مگر ایمان ایسا کامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اس غیب کی خبروں والے نبی سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، ثبات قدم دکھاتے ہیں، کسی موقع پر لغزش نہیں دکھاتے۔ بڑے سے بڑا ابتلا بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر الگ نہیں ہو جاتے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ پھر بھی ہونا تھا، اور آخری زمانے میں بھی ظہور پذیر ہونا تھا، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ خبریں دی تھیں کہ امت میں بہت سی بدیاں پھیل جائیں گی، بظاہر میری طرف لوگ منسوب ہوں گے مگر نام کا اسلام رہ جائے گا، یہ حرکتیں ہوں گی۔ تو وہ خدا جو اپنی یہ صفات بیان فرما رہا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، وہ کہاں سے ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور رسول ہی کا لفظ جیسا کہ امام راضی نے نوٹ کیا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ایک عام جاری سنت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جب بھی خدا کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتا ہے، مومنوں کو دوسروں سے الگ کرتا ہے،
تو ہر شخص کو بتا کر نہیں کرتا کہ فلاں منافق ہے، فلاں خبیث ہے، فلاں شریف ہے. یہ باتیں بچگانہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نبوت کے ذریعے کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتا ہے. عالم الغیب خدا ایک بندے کو اٹھاتا ہے جس کو غیب کی خبریں دیتا ہے، اور غیب کی خبروں کے غلبہ بتاتا ہے کہ اکثر لوگوں کو ان خبروں کا علم ہی نہیں ہو سکتا. یظہرا یا یتلے کا مطلب ہے اس کثرت سے غیب عطا کیے گئے ہیں، اگر ہر شخص اس میں شریک ہو جائے تو پھر نبی کا امتیاز کیا رہا؟ اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ باتیں کیا کر رہا ہے، کیونکہ اکثر باتیں دور دور کی باتیں ہیں، دور کے زمانے یا علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں، مگر وہ ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہتے ہیں. اور ایمان اتنا کامل ہے کہ بڑے سے بڑے زلزلے میں بھی وہ اپنی بنیادوں پر قائم رہتے ہیں اور سرنگوں نہیں ہوتے. کوئی زلزلہ ان کی عمارتوں کو منہدم نہیں کر سکتا. یہ وہ مضمون ہے جس کا بڑی شان کے ساتھ اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اول میں بھی ہو چکا، اور لازم تھا کہ دور آخر میں بھی ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دور آخر کی خبر دی ہے وہاں ان حالات سے جو ان آیات میں زیر بحث ہیں بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوفناک نقشہ کھینچا ہے. ایسا خوفناک کہ یوں لگتا ہے کہ ایمان جگہ ہی چھوڑ گیا. مسلمان تو ہر کل عالم میں پھیلے ہوئے تھے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا گیا کہ گویا ایمان زمین ہی چھوڑ بیٹھا ہے اور سریا پہ جا پہنچا ہے. چنانچہ فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. وہاں ایمان ہی غیب ہو گیا تو اس پر غیب کو واپس حاضر کرنے کے لیے بھی نبی کی ضرورت ہے. تو فرمایا ہاں ان لوگوں میں سے، اجمیوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا یا بعض وجود پیدا ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ غائب ایمان کو زمین کی طرف لانا شروع کر دیں گے، پھر ثریا سے زمین پر قائم کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر مومنوں کی وہ جماعت پیدا ہوگی جو کھرے کھوٹے سے تمیز کی ایک زندہ مثال بن جائے گی. اور ان میں بھی وہی مضمون جاری ہوگا جو بعض پہلے مفسرین نے بیان فرمایا کہ ان کے اندر بھی جو گند ملے ہوئے ہیں، کمزوریاں رہ گئی ہیں، ہر ابتلا کے بعد وہ نتھر کر ابھریں گے اور پہلے سے بہتر ہو کر ظاہر ہوں گے. یہ ایک ابتلا کا خاصہ ہے جو تکلیف سے کے مضمون سے ابتلا کو الگ کرتا ہے. ابتلا کو عذاب سے الگ دیکھنا ہو تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ابتلا کے وقت مومن جو ہے وہ اپنی شان میں ایسا بڑھتا ہے کہ وہ ایمان میں بڑھتا، غیب پر ایمان میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو کافر ہے وہ جو حاضر ایمان تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ٹھوکر کھا کے ایک طرف ہو جاتا ہے. بس یہی مضمون پہلے بھی جاری ہوا تھا، آئندہ بھی چونکہ جاری ہونا تھا، اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. جاری مضمون ہے، جس کو بھی چاہتا ہے جب چاہے وہ چنے گا. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ نہیں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. بس اگر اللہ کی خاطر سے رسول کو مانتے ہو تو اللہ کی خاطر ہر بھیجے ہوئے کو مانو. پھر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر مقدر ہے. بس اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے پر بھی اسی آیت مبارکہ کا اطلاق ہو رہا ہے، اور یہ باتیں اس کے اندر ایسی مخفی بھی نہیں کہ نظر نہ آئیں. جب آپ ترتیب سے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل کھل کر یہ بات روشن ہو جاتی ہے، اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حالات پر ان کو چسپاں کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسی قسم کی غیب کی خبریں جو قرآن میں دی گئی تھیں ان کی تائید میں ویسی ہی خبریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا کی گئیں، اور آپ کے غیب پر ایمان لانے والوں نے
جب بعد کے زمانے میں ان کو پورا ہوتے دیکھا تو اس ایمان میں اور بھی بڑھتے چلے گئے، اور یہ وہ پہلو ہے غیب پر ایمان کا جو دراصل تمیز کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بعض پیشگوئیوں پر اشتباہ کے پردے بھی تھے، اور جو ٹھوکر کھانے والے تھے وہ ٹھوکر کھا کے الگ ہو گئے، لیکن آئندہ زمانوں میں جب وہ بڑی شان کے ساتھ روشن ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے جو پردے تھے ان کو بھی اٹھا دیا اور روز روشن کی طرح مسیح علیہ السلام کی سچائی کو ظاہر فرما دیا۔ اس مضمون کا مسیح کے نزول سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب گناہ سے نجات کیسے ممکن ہے اس میں اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہیں منارہ بیضا کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک منار بنایا ہے اس پیشگوئی کی رعایت سے جو مسیح کے منارہ بیضا پر یا اس کے پاس اترنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک جاہل یہ خیال کر سکتا ہے کہ منار تو پہلے ہونا چاہیے تھا اور پھر دعویٰ ہوتا، منار پہلے موجود ہوتا اور اس منار کے پاس آتے تو ہم سمجھتے کچھ اس میں بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اس مضمون کو سمجھتے نہیں، دراصل ظاہری منار مراد نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے اس منار کی جس کا ذکر چل رہا ہے، اور اس منار پر اترنے والا جو مسیح ہے اس کا حال فوراً روشن نہیں ہونا تھا۔ ایک زمانہ اس پر ایسا آنا تھا اور مقدر ہے، اس زمانے میں سے ہم گزر رہے ہیں جبکہ مسیح پر شکوک کے پردے پڑنے تھے، اس کی خبروں پر تمسخر اڑائے جانے تھے، اس کو جھوٹے کے طور پر مشہور کیا جانا تھا، اور ایسا شخص جس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو اس دور میں اسے منار پر اترنے والا نہیں کہا کرتے۔ منار سفید تو روشن دلائل کا نشان ہے، پس اندہ منارۃ البیضاء جو فرمایا گیا اس کا ایک معنی ہے منارے پر اس کے قدم ہوں گے، ایک معنی ہے اس کے قریب۔ تو مسیح کے نزول کے وقت ایسا نظارہ ہوگا گویا وہ ابھی منار پر فائز نہیں ہوا، منار کے قریب ہے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا جب وہ دن بدن اس کی سچائی روشن ہوتی چلی جائے گی، اور چونکہ منارہ سے مراد دراصل وہ پاک باز الہی وجود ہیں جو مناروں کی طرح بلندی رکھتے ہیں اور دور دور دنیا کو روشن کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس لیے منارے کی تمثیل اس عاجز مسیح صاحب فرماتے ہیں مجھ پر صادق آئے گی، مگر اس وقت جب کہ یہ شکوک کے پردے اٹھائے جائیں گے اور میری پیشگوئیاں اس وضاحت کے ساتھ پوری ہوں گی، اور وہ زمانہ آنے والا ہے جب کہ میں وہ منارہ بیضا بنوں گا جس کا دراصل روحانی طور پر ذکر ہے، اور یہ منارہ بیضا جو میں بنا رہا ہوں یہ ایک سمبل بن جائے گا ان باتوں کے ثبوت کے طور پر جو آج موجود نہیں ہے۔ آج یہ منارہ بھی تمہارے لیے تصدیق کا موجب ہے، لیکن وقت آنے والا ہے کہ جب یہ منارہ گواہی دے گا کہ جو باتیں میں کہا کرتا تھا وہ ساری سچی نکلی۔ اس لیے مسیحیت کا جو شاندار جلوہ ہے آپ نے فرمایا ہے وہ پہلا ظہور نہیں ہے۔ مسیحیت کا پہلا ظہور اسی طرح ہونا ہے جیسے پہلے مسیح کا پہلا ظہور تھا، پھر رفتہ رفتہ وہ ظہور ایسا واضح اور روشن تر ہوتا چلا گیا کہ تمام دنیا پر وہ غالب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مسیح ثانی کے ساتھ بھی یہی مقدر ہے، بس آج جو تم مجھے اشتباہ اور اندھیروں میں گھرا ہوا دیکھ رہے ہو یہ لازم تھا، پہلے مسیح کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا تھا، مگر مسیح جب یہ کہتا ہے کہ میرا آسمانی نزول ہوگا شان اور شوکت کا جو تمام دنیا کو دکھائی دوں گا، وہ میرا نزول کا وقت آنے والا ہے، صبر سے کام لو، دیکھو گے کیسا ہوگا۔ بس آج خدا کے فضل سے وہ زمانہ آ رہا ہے، اس زمانے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور احمدیہ ٹیلی ویژن جس کے نمائندہ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتا رہے ہیں کہ 1 آدھ منٹ باقی رہ گیا ہے، ٹھیک ہے 2-3 منٹ، ہاں وہی تو وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ منارہ بیضا آپ خدا کے فضل سے مسیح موعود کی صداقت کا ایسا نشان بن رہا ہے
کہ وہ مسیح جو پہلے اس کے پہلو میں تھا اب اس کے اوپر بڑی شان کے ساتھ روشن تر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کل عالم میں دکھائی دے رہا ہے۔ بس یہ جو خدا کی طرف سے کھرے اور کھوٹے کی تمیز کا ایک نیا سلسلہ جاری ہوا ہے، اس کی پیشگوئی پہلے ہی قرآن کریم میں موجود تھی، اور اسی لیے اظہار دین کے تعلق میں وہاں لِیُظْہِرَهُ عَلَىٰ غَیْبِهِ کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَىٰ الدِّینِ كُلِّهِ، کہ محمد رسول اللہ کو تمام ادیان پر اظہار کرے۔ تو یہ اظہار غیب سے وابستہ مضمون ہے، اس کے سوا ممکن نہیں تھا۔ بس عصر نو جب وہ وقت آنا تھا جب کہ خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جلوے کو تمام دنیا میں ہر دوسرے دین پر غالب کر کے دکھانا تھا، اس کا اظہار غیب سے ہی تعلق تھا، اور وہ اظہار غیب حضرت مسیح موعود کے ذریعے سے شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ بات تو سب مفسرین بہرحال لکھتے ہیں کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَىٰ الدِّینِ كُلِّهِ کی پیشگوئی مسیح موعود کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے اور اسی میں پوری ہونی ہے۔ اور اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو اس زمانے کی تاریخ بنانے والوں میں داخل ہیں، جن سے خدا بنوا رہا ہے۔ ہم ہر چند کے ناچیز اور ناکارہ ہیں، مگر بڑی روشن تعمیر کی اینٹیں بن چکے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ اب وقت ختم ہو گیا، اب اجازت چاہتا ہوں۔